معراج حضور کو ہوئی تو مکے کے مشرکین نے انکار کیا تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کلمہ پڑھنے والے لوگ معراج مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ایک پوچھ رہا 27 کو چھوئی کیا دلیل ہے؟ تو یہ شبہات کے اندر امت اتنی گم ہو چکی ہے کہ اپنے نبی کے کمال کو تک برداشت نہیں کر سکتی۔ سینوں میں بغاوت کی آگ ایسی جل رہی ہے کہ جس کا کلمہ یہ پڑھ رہے ہیں یہ سید الانبیاء کے کمالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بتائیے وہ غلام ہی کیا ہے؟ وہ غلامی کس کام کی کہ آپ اپنے نبی کے معجزے پر انگلی اٹھائے؟ وہ مسلمانی کس کام کی کہ آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات پر انگلی اٹھائے پھر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آپ کا ایمان تکمیل جب ہو سکتا ہے جب آپ رسول کو ویسے مانیں جیسے رسول کو ماننے کا حق ہے، آپ سرکار کو ویسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ کیسے ماننا چاہیے؟ سبحان الذی اسریٰ، اللہ رب العزت نے حضور کی سیر کرائی ہے۔ جب معراج کے واقعے کا، قصہ معراج کا، معجزہ معراج کا تمام جو ہے اللہ رب العزت نے ذمہ لے لیا، تو کسی میں کیسی جرت ہو سکتی ہے کہ سرکار لمحوں میں ہزاروں سال کی سیر نہیں کر سکتے؟ یہ وہی پروردگار ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ وہی پروردگار ہے جس نے بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ یہ وہی پروردگار ہے جس نے مردہ زمین کو بارش سے زندہ کیا۔ یہ وہی پروردگار ہے جس نے بیج کو پھاڑ کر اس میں سے درخت کو اگایا۔ یہ وہی پروردگار ہے جس نے بے جان زمین سے درخت کو اگا کر اس پر پھل و پھول لگا دیے۔ یہ وہی پروردگار ہے جو انسانوں کو پالتا ہے۔ یہ وہی پروردگار ہے جو بھوکا اٹھاتا تو ہے بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو سمجھیے آپ کہ جب آپ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے تو معراج مصطفیٰ نبی کا معجزہ ہے اور خدا کی قدرت ہے۔ جو معراج مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے وہ معراج مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے سیر کرائی بھی عبدہ، اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو رات کے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، تو کعبے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانا یہ سفر اسراء، وہاں سے عروج پر جانا، بلندیوں پر جانا، یہ معراج ہے۔ توجہ فرمائیے، اختصاراً میں گزر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان اول کے دروازے پر ہم پہنچے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان اول پر ہم پہنچے۔ اب یہاں سے علامہ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں تفسیر جلالین میں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان کا دروازہ حضرت جبرائیل نے کھٹکھٹایا، آواز آئی اندر سے، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی جبرائیل ہوں، انا جبرائیل۔ کہا کہ جبرائیل من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یا محمد، میرے ساتھ محمد ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ جبرائیل آج اگر آپ تنہا آتے تو دروازہ نہیں کھولا جاتا، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آج دروازہ صرف محمد کے لیے کھولا جائے گا۔ وہ فرشتہ جو لمحوں میں کبھی آسمان پر ہوتا کبھی زمین پر ہوتا، وہ جب آتا جاتا تو کوئی روکنے والا نہ ہوتا، وہ فرشتوں کا سردار تھا۔ لیکن معراج کی خصوصیت دیکھے کہ کہا گیا کہ آج دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے، جبرائیل کے لیے بھی نہ کھولا جائے جب تک محمد ان کے ساتھ نہ ہو۔ آج دروازے صرف محمد کے لیے کھولے جائے، سرکار کے لیے کھولے جائے۔ اختصاراً میں حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ یحییٰ سے ملے، تیسرے پر یوسف سے ملے۔ الغرض انبیاء سے ملتے اب جو انبیاء عرش پر مل رہے ہیں وہی انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، وہی موسیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر شریف میں دیکھا۔ تو یہاں سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی جہاں چاہے جدھر چاہے جا سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے۔ ذرا بولیے، نبی ہر جگہ، ذرا زور سے کہے، نبی ہر جگہ موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ
یا نبی سلام علیکہ پڑھتے کیا رسول اللہ سنتے؟ کیا حضور سنتے؟ ارے عقل کے اندھے، سلام کا جواب آنا تو دور کی بات ہے، حضور کا سننا تو دور کی بات ہے، سلام تو دور کی بات ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی مصطفیٰ سنا کرتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی حضور سنا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر مصطفیٰ مدینے میں ہے اور باطنی طور پر اللہ نے حضور کو کہاں رکھا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی ظاہری طور پر مدینے میں ہے لیکن باطنی طور پر اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ نبی مسلمانوں کی، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو جان سے زیادہ قریب ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ سلام سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور کے پاس ملاقات ہوئی۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام گزر رہے ہیں، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، بیری کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے اور وہ چمک رہا تھا۔ اس کی چمک کیوں تھی؟ وہ اتنا کیوں چمک رہا تھا؟ تمام کائنات کے فرشتوں نے عرض کی تھی کہ مولا تو عرش پر اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کا دیدار کر لے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کا دیدار کر لے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سدرہ پر آ جاؤ اور میرے نبی کا دیدار کر لو۔ سدرہ پر پتے پتے پر فرشتے تھے، تمام فرشتوں نے نبی کا دیدار کر لیا۔